اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ۔ یہاں تک ہم نے مسلسل 7-8 لیکچرز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے تمہیں مال دیا ہے اس کو کس طرح میرے راستے میں خرچ کرو گے، اس کا طریقہ بھی بتایا اور فضیلت بھی بتائی کہ میرے راستے میں مال خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا اجر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس میں انسان کو اپنی جان کے بعد اگر کوئی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے تو وہ پھر اولاد اور مال ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 8 ہیڈ بتائے ہیں۔ اگر ایمان بندہ کامل رکھے اپنے آپ کو تو 8 چیزیں ہیں، ہمیشہ ان کو دیکھے کہ میں ان چیزوں کے اوپر اللہ کو ترجیح دے رہا ہوں یا اللہ کے اوپر ان چیزوں کو ترجیح دے رہا ہوں۔ اگر وہ چیزیں ٹھیک سے چل رہی ہیں تو سمجھیں کہ آپ کا ایمان سلامت ہے اور مضبوط ہے اور آپ ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع میں ہیں۔ اور اگر ان 8 چیزوں کو آپ اللہ کی ذات کے اوپر، اس کی صفات کے اوپر یا اس کے افعال کے اوپر فوقیت دے رہے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کے ایمان میں شک ہے۔ ٹھیک ہے، وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دے میرے محبوب، ان لوگوں کو کہہ دو کہ اگر ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کی بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں اور ان کا وہ مال جو انہوں نے بڑی عزت سے اور بڑی خوشی سے اور بڑے زور شور سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور ان کی وہ تجارت جو ان کو ہمیشہ اس کی مندی کا خوف رہتا ہے کہ تجارت خسارہ ہو جائے گا، اور ان کے وہ گھر جو انہوں نے بڑے شوق سے سجائے ہوئے ہیں، یہ 8 چیزیں ہیں۔ اگر یہ ان کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہیں تو ان کو کہو کہ سائڈ پر بیٹھ کے انتظار کریں یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ جو ہے وہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دے۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں، ان کو جتنا اچھا ہم دیکھیں گے تو ہم اللہ کے اوپر کامل ایمان والے بنیں گے۔ یہ بات یہاں پر ختم ہوئی تو اب یہاں سے سود کی بات شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے سود کی۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی ہو اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو یہ ایسے لوگ ہیں جو دوزخی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سودی کی سزا کافر جیسی ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ پہلے تو یہ سب سے بڑی علامت ہے سودی۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ 2 چیزیں اللہ نے مکس کرنے کی، ہم جو لوگ مکس کرتے ہیں وہ اللہ نے الگ الگ کری۔ بیع کہتے ہیں سوداگری کو، بزنس ڈیل کو، بزنس ٹرانزیکشن کو، کاروبار کو، اور سود ہے۔ تو ہم لوگ نارملی یہ کہتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا اگر میں نے سود پہ پیسے لے لیے، میں کون سا گھر پہ رکھوں گا، میں اسے کماؤں گا
اگلے کو واپس کروں گا، منافع کے ساتھ کوئی منافع میں خود رکھ لوں گا. تو سوداگری بھی تو سود ہی ہے. میں نے چیز لی 100 روپے کی، 150 روپے کی بیچی، 50 روپے میں نے کما لیے. تو یہ بھی تو ایک قسم کا ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی تو سود ہی ہے. تو کیا ہو گیا اگر میں نے کسی سے پیسے لے لیے، میں نے اسے 50 روپے کمائے، 30 روپے اس کو دے دیے، 20 روپے میں نے رکھ دیے، تو بس ٹھیک ہے بات. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے سوداگری کو، کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. میں تمہارے ہمارے اچھے جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. اس کے اوپر جو سب سے واضح احادیث ہیں سود کے اوپر وہ حضرت ابن عباس سے مروی ہیں. ایک وہ فرماتے ہیں کہ سودی قیامت کے دن، تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب سودی اٹھے گا تو پاگل ہوا ہوگا، مجنون کی طرح اٹھے گا، دیوانہ ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھمایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ جاؤ اللہ سے لڑو. اس لیے کہ سودی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے ساتھ کیا ہے، کھلی اعلان جنگ ہے. دوسری بات یہ کہ سودی بندہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پہ گئے تو کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو ان کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے اندر سانپ پھر رہے تھے. تو فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سودی ہیں جو سود کھاتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں. ایک اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سودی جو ہوگا قیامت کے دن پاگل کی طرح اٹھے گا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ سودی کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں ہتھیار دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اللہ سے لڑو. اور تیسری بات اللہ نے خود قرآن پاک میں کہی تھی کہ سودی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا. پھر اس کو اللہ نے سورہ عمران میں بڑا اچھا بیان کیا ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. کہ اے لوگو، اے ایمان کے دعوے دارو، مت سود کو اضافہ میں لے کے آؤ، اس لیے کہ اللہ نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو. پھر آگے اللہ نے کہا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کہ میں نے تم لوگوں کے لیے وہ جنتیں بیان تیار کر رکھی ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو. کون سی جنتیں؟ کہ جس کی وسعتیں، جس کی پیمائش زمین و آسمان، 7 زمین و آسمان کی لمبائی کے برابر ہے، جس کی عرض، جس کی چوڑائی 7 زمین و آسمان کے برابر ہے، وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو سود بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، اعلان جنگ ہے. ہم پوری کوشش کریں کہ سود سے بھوکا مرنا اچھا ہے. ٹھیک ہے، کہ انسان بھوکا مر جائے بجائے یہ کہ وہ سود کھائے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے اللہ ہر مسلمان کو اجتناب کرے. اور اس کی مثال کافر جیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہتا ہے جیسے کافر ان منکر ہے وہ پوری زندگی، ابدی زندگی دوزخ سے نہیں نکلے گا، اس طرح سودی ہے ساری عمر دوزخ میں رہے گا. وما علینا الا